تینوں حضرات، آج ہم تھوڑا سا ٹرمینالوجی پہ آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم جو لوگ ہیں اب وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی ان چیزوں کو برداشت کر کے سمجھ سکیں۔ ایک لفظ ہے اقبال کے ہاں یقین کا، ایک حجاب کا ہے، ایک حرم کا ہے۔ یقین کے اوپر ان کے بے شمار اشعار ہیں اقبال کے۔ آج میں نے یہ سوچا کہ جس طرح میں نے ناز اور نیاز کا آپ کو بتایا ہے، اسی طرح میں یقین کی ٹرمینالوجی آپ کو بتاؤں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یقین۔ اور یقین کا لفظ جو ہے، یہ اصل میں اس کو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی اس کی وضاحت کی۔ یہ جو عین الیقین ہے اور حق الیقین ہے اور یہ جو ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں فلسفے میں۔ اور اقبال کے اشعار کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اس فلسفی کو نہیں سمجھیں گے جس فلسفی کو اڈاپٹ کیا ہے، خصوصاً تصوف کے اوپر جو اتھارٹی ہیں میرے خیال میں ابھی بھی، وہ حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے رسالہ کشیریہ ہے، تذکرۃ الاولیاء ہے ان کا، حضرت عطار کا نفحات الانس ہے جامی کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی ایک اپنی بیسس ہے۔ اور یقین کا لفظ قرآن سے آتا ہے۔ مجھے افسوس یہ ہوا ہے کہ قرآن کی ٹرانسلیشن کرنے والوں نے، آپ ساری اردو کے دیکھ لیں، یقین کے لفظ کو غلط ٹرانسلیٹ کیا ہے اور یقین کا معنی کر دیا موت۔ اب کوئی بھی شخص یہ میں تو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یقین کا معنی موت ہے۔ یہ جو آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ سورہ الحجر کی 99ویں آیت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین آ جائے۔ وَاعْبُدْ، عبادت کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ آج تک ہم نے عبادت کے معنی بھی نہیں۔ علامہ نے جو لکھا ہے نا اس کا ابدہ ان کے وجوہیت مقام ابدہوست، اد کے وجوہیت مقام کبریاست، ان مقام علم و حکمت ماوراست۔ اس کے بارے میں پھر آگے کہا کہ نٹشے کے بارے میں کہ اد مقام ابدہو بیگانہ رفت، وہ ابدہو کے مقام سے بیگانہ ہو کے چلا گیا۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ ابدہو، عبد دیگر، ابدہو چیزی دیگر، یہ اقبال کہتے ہیں کہ عبد اور چیز ہے، ابدہو اور چیز ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا عبدہو عبدہو گو ہو عبدہو، تو بڑے بڑے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو وقت الوجود۔ اور میں اس پہ نہیں کھولنا چاہتا آج، اگر میں اس پہ بحث پہ چلا گیا تو بحث بڑی پیچیدہ ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ عبدہو ہے عبادت سے، اور عبادت کا معنی ہے ایسی بندگی اور ڈیڈیکیشن جس میں آپ دوسری شخصیت کو جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اس کو ہر لحاظ سے اپنا آقا سمجھ کے آپ اس کی غلامی میں آ کے پوری طریقے سے آپ ڈیووشنل ہو جائیں۔ اب دو عبادت کے معنی فارسی میں پرستش کے ہیں، اور ہمارے مترجمین نے یہ بڑے اچھے انداز سے قرآن کا ترجمہ کیا، اے اللہ ہم تمہاری پرستش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پرستش کے معنی ہندی میں پوجا کے ہیں، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا اللہ ہم تمہاری پوجا کرتے ہیں۔ حالانکہ ورڈنگ کے معنی ہم تھوڑا سا مسلمانوں نے، اس لیے میں اب کہتا ہوں کہ مذاق نہیں میں اڑا رہا، پچھلے 800-900 برس میں کچھ لفظوں سے ہمارے بزرگوں نے پرہیز کی ہے، اور کچھ لفظوں کو انہوں نے پاپولرائز کیا ہے۔ مثال کے تو خدا کا لفظ انہوں نے ایکسیپٹ کیا 800-900 سال سے، لیکن پوجا کے لفظ سے انہوں نے پرہیز کی۔ عبادت، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے خدا کے ساتھ اتنے ڈیووٹڈ ہو جاؤ، اس کو اپنا آقا مان لو، اس میں کھو جاؤ، اس کی پرستش کرو۔
اس وقت تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ اس آیت کو پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی بندے نے، میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا ہے کہ اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اچھا خاصا بندہ، اس نے کہا جی نے کہا جی قرآن پڑھا ہے، سمجھ لگ گئی ہے، مجھے تو یقین آ گیا ہے، جو بے یقینی میں ہو پڑھتے مجھے یقین آ گیا۔ اب اقبال کہتے ہیں خوشا روزی کے خود را باز گیری، ہمین فقرست کو بخشد امیری، حیات جاودان اندر یقین است، رہے تخمین و زن گیری بے میری۔ فرماتے ہیں کہ خوشا مبارک ہے روزی وہ دن کہ خود را باز گیری، when you get yourself back، باز گرفتن، ٹھیک، ٹو گیٹ یو بیک۔ ہم جنت سے ہیں، ہمارا پلیس وہ ہے when you get yourself back to your own place۔ جنت کا جو لفظ ہے وہ اقبال کے ہاں کیفیت کا ہے۔ You come back to that state of mind، اس کیفیت پہ جو آپ کی فطری کیفیت ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جس دن آپ اپنی ذات کی طرف لوٹ جائیں گے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، اس کو حدیث نہ کہنا، لوگ کہہ دیتے ہیں ہر بات کو حدیث۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ رومی نے کہا ہر کسی کو باز ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش، جو بھی اپنے اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ یہ ہے باز آمدن، باز گرفتن، باز گیر۔ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو ایک دن تم پاؤ گے اور وہ مبارک دن ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ہمین فقرست کو بخشد امیری، اور وہ فقر کا مقام ہے جو تمہیں سلطنت عطا کر دے گا۔ اقبال کے ہاں امارت جو ہے، بادشاہت، وہ بھی ایک کیفیت ہے اور فقیری بھی ایک کیفیت ہے۔ کہا ہے نا اس کو، ملا غنی کو، طاہر غنی کو، غنی ان سخن گو یہ بلبل صفیر، فقیروں بے اقلیم مانی امیر۔ غنی جو بلبل کی طرح نغمہ گو تھا، وہ فقیر تھا لیکن مانی کی سلطنت میں وہ امیر تھا۔ اور پھر سلمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، سلمان فارسی کے بارے آن مسلمان کے میری کرداند در شہنشاہی فقیری کرداند۔ تو فقیری بھی ایک کیفیت ہے استغنا کی، آپ کی اپنی حالت کی۔ آپ بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، سلمان بھی اس وقت گورنر جنرل تھے پرشیا کے، he was sitting on the same seat۔ ٹھیک ہے اس کے تخت پہ تو نہیں بیٹھتے تھے، but he had those powers which once the خسرو پرویز had۔ لیکن فقیری تھی، فقیری تو کیفیت تھی نا، جو ان کی ذات کے شخصیت کی بیوٹی تھی۔ تو اقبال کہتے ہیں آپ کا اوریجنل حالت جو فقیری کی ہے، اور وہ فقیری ہے جو آپ کو اگر اس پہ آپ ڈٹ جائیں تو آپ کو بادشاہت عطا کر دیتی۔ فقیری کیا ہے؟ دنیاوی جاہ و جلال، مال، دنیاوی شان و شوکت، نام و نمود، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس کی پرواہ نہ کرو۔ اپنی مال کی بجائے اپنے کریکٹر، اپنی شخصیت، اپنے تقوی، اپنے عمل کے تحت آپ پہچانے جائیں۔ فقر میں چونکہ تصوف کی ٹرم ہے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان دیٹ۔ اور اقبال کہتے ہیں حیات جاودان اندر یقین است، ہمیشہ کی زندگی یقین میں ہے، یقین میں۔ اور رہے تخمین و زن گیری بے میری، اگر تخمین و زن کا راستہ تو نے اختیار کیا تو مر جائے گا۔ تخمین کا لفظ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، تخمینہ، تخمینہ لگانا، بجٹ، وہ جو ہوتا ہے نا بجٹ کا ڈیٹا اکٹھا کرنا، اور اس کو تخمینہ کہتے ہیں۔
اور آگے کہتے ہیں زن. زن کا مطلب ہوتا ہے فارسی کا لفظ، اس کا بالکل اس کے معنی ہے گمان کے معنی، وہم و گمان. آپ اگر تخمینے لگاتے رہے، حساب کتاب کرتے رہے، اور آپ شکوک و شبہات میں پڑے گئے، تو پھر تو مر جائے گا. مجھے انڈین نے کہا نا، میں دہلی میں تھا، تو مجھے کہتے ہیں پردے میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم تو بڑی مشکل میں ہیں، ہم تو اربوں روپیہ خرچ رہے ہیں سیاچین پہ، تو پریشان ہیں مالی طور پہ. تو آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کا بھی لگ رہا ہے، تو آپ نہیں پریشان لگ رہے. میں نے کہا اسی تو پاگل قوم آ، اسی آنے ٹکے کا حساب نہیں کرتے، سر تے پہ جائے then I'll go out of that. تسی بنیے ہو، آپ ہی دمڑیاں گنتے ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا ان کو کہ تخمین و ظن جو ہے وہ عقل والوں کا ہے، اور عشق جب آ جاتا ہے تو پھر اس میں یقین آ جاتا ہے. اور ایگزیکٹلی آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اس کے جو ہمارے صوفیاء ہیں، انہوں نے یقین کا الٹ گمان ہی قرار دیا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ موت ہے، حساب کتاب، وہم و گمان. اور اگر آپ کو یقین آ جائے تو یقین آپ کو حیات جاوداں عطا کر دیتا ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ یقین آ جائے. اقبال بھی کہتا ہے یقین آ جائے. اب آگے چل کے کہتے ہیں تو ہم مثل منز خود در حجابی، خنک روزی کے خود را باز یابی، مرا کافر کند اندیشہ یہ رزق، ترا کافر کند علم کتابی. He is addressing to the youth, اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس. حجاب کا لفظ جو ہے، حجاب کے معنی پردہ ہے نا، لیکن حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، داتا صاحب نے کشف الماجون میں حجاب کس کو قرار دیا ہے؟ حجاب وہ ہے جب آپ کے خدا کے درمیان ایک پردہ آ کے پڑ جاتا ہے، اینڈ دین یو گو ٹو دی ایتھیزم، گاڈ لیسنس، حقیقت کو آپ چھوڑ دیتے. اور اب حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حجاب دو طرح کے، حجاب اصغر اور حجاب اکبر. جس پہ حجاب اکبر پڑ گیا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا، وہ کفر میں چلا گیا. لیکن جس پہ حجاب اصغر پڑا ہے، ہی ول کم آؤٹ آف دیٹ. اور ایگزیکٹلی جسٹس جاوید اقبال مرحوم نے اپنی کتاب میں زندہ رود میں کہا کہ مجھ پہ حجاب اصغر تھا. میرا خیال اس میں گریبان چاک، اپنا گریبان چاک میں شاید کیا، حجاب اصغر سے میں نکل آیا ہوں. جو حجاب اکبر میں چلے گئے وہ چلے گئے. تو حجاب کا مطلب یہ ہے کہ ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، آپ کے کم علمی، آپ کے ماحول کے باعث آپ کی ایسا پردہ پڑ جائے کہ حقیقت خداوندی یا حقیقت آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے. اب میں آج اس لیے آپ کو ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں کہ صوفیاء کے ہاں، آج صوفیاء، میں صوفی ہو گیا ہوں آج کے دن کے لیے، میں ویسے بھی صوفی ہوں، اور غالب نے بھی خود کہا تھا کہ میں صوفی ہوں. آج میں صوفیانہ انداز سے یہ ٹرمینالوجی کو واضح کروں گا. تو ہم مثل من از خود در حجابی، تو بھی میری طرح مثل من از خود اپنے آپ سے در حجابی، حجاب میں. تیری اصل شخصیت اور تمہارے درمیان حجاب پڑا. There is a iron curtain and you can't see who you are. یہ اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی جو ہے، خود ہی اسی وقت جب آپ کا حجاب اٹھ جائے گا، سمجھ گئے، خود ہی، یا خدا یا ایمان یا یقین، یہ ساری ٹرمینالوجی انہوں نے اس کو اکٹھا کیا ہے. خنک، پھر کہتے ہیں مبارک روزی کہ خود را باز یابی. وہ کتنا مبارک دن ہوگا کہ جب تم اپنے آپ کو دوبارہ پالو گے. یو ہیو لاسٹ یور پرسنالٹی، یو ہیو کنٹرول، نو سینس، نو انڈرسٹینڈنگ، نو اپریسیشن. مبارک وہ دن ہوگا when you will gain your own خودی، your own self. Your self consciousness, that's very important. That is what خودی کا، جسے کہتے ہیں، اور خودی کا سرجن لا الہ الا اللہ، وہ خیر میں بعد میں آؤں گا. مرا کافر کند اندیشہ یہ رزق، مجھے کافر کر رہا ہے رزق کی سوچ، اندیشہ سوچ. بال کہتے ہیں میری تو پرابلم یہ، حالانکہ یہ انہوں نے آخر میں لکھا اس وقت ان کو رزق کا، لیکن
اقبال کی زندگی کا ایک ایسا حصہ آیا 30s میں، ارلی 30s میں، لیٹ 20s میں، جب ان کی نیشنل کمٹمنٹس اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ آرام سے بیٹھ کے اپنا رزق نہیں کما سکتے. وکالت ان کے لیے مشکل تھی. تو انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو رزق کی کمائی اپنے رستے سے بھٹکا دیتی ہے. پھر ایک وقت آیا کہ ہی لیفٹ ان 1935 میرے سے میں نہیں کام کرتا. اقبال نے کہا کہ مجھے رزق کی سوچ، روٹی کی سوچ کافر کر رہی ہے. تمہیں کتاب کا علم جو ہے ترا کافر کند علم کتابی، کتابوں کا علم کافر کر رہا ہے. دو چیزیں، سیکولر نالج اور روٹی کا پیج. اب وہ چیزیں آیا جاتا ہے فقر اور استغنا کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے. فقر کیسے آئے گا؟ علم بھی آپ کو چاہیے، لیکن اقبال اس علم کے حق میں ہیں جو پریکٹیکل علم ہے. اور پھر حضرت اجویری کو میں ریفرنس دے رہا ہوں، انہوں نے باب العلم میں لکھا ہے کشف المعجون کہ حضور اکثر اوقات دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تم سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جس کا فائدہ کوئی نہیں. What he wanted حضور applied knowledge، applicable knowledge. اور یہ جو فلسفہ ہے، یہ منطق ہے، یہ سارا اسی طرح فضول نالج ہے. اس کا کیا کچھ ملتا ہے؟ سارا دن فیض الوجود سے بحث کرتے رہو، روٹی ملتی ہے؟ روٹی کے لیے تو آپ کو کمائی کرنا پڑے گی نا. تو دیر آر سو مینی تھنگس. اور اس کو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں یہ کہہ دیا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مقام خانقاہی. اور اس طرح کی فضول بحثیں ہیں کہ کیا کتاب کی آیات جو ہیں یہ حادث ہیں یا قدیم ہیں، اور مومنوں کی کس عقیدے میں نجات ہے، کس نے جنت جانا ہے، کس میں. اس طرح کی فضول بحثیں جو ہیں، نہ روٹی لبتی ہے، نہ ایمان لبتا ہے، نہ یقین لبتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپ کو کافر کر دیں گی، ایک علم کتابی، اور وہ علم کتابی بھی وہ جو نان اپلائیڈ قسم کا فضول قسم کا علم، اور دوسرا ہو سکتا ہے روٹی کماتے کماتے تم اپنے رستے سے بھٹک جاؤ. کرپشنز روٹی کمانے میں، اور روٹی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. ایک بینکر تھے کوئٹہ میں، وہ بیچارہ جو تھا اس کی بیوی نے اس کو اندر جیل میں ڈلوا دیا ساری زندگی کے لیے. وہ اسٹیٹ بینک میں تھا. اس کا کام کیا تھا کہ وہ جو پرانے نوٹ تھے نا ان کو جلاتا تھا. جو بینک نوٹ نہیں لیتا تھا کرنے کے لیے، ان کو جلا کے وہ مور لگاتا تھا. بیوی نے کہا کہ کیوں جلاتا ہے، تھوڑے بہت کاٹ کے من دے دیا کر. ٹھیک، وہ نکال کے اسے دے دینے، چلا لینے بینک کو جمع. دس از اینڈ ہی واز کاٹ ون ڈے. تو انفارچونیٹلی بعض اوقات آپ کو جو رزق ہوتا ہے نا، رزق یا لالچ جس کو آپ کہہ سکتے، وہ بھی موت کے منہ میں لے جاتا ہے. اسے ہی اقبال نے کہا ہے، اور پھر حضرت البیرونی نے کہا ہے کہ روٹی جو ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا ہے کہ روٹی دین کا چھٹا رکن ہے. نہیں، حضرت نظام الدین نے کہا ہے. بابا فرید نے بھی کہا ہوگا، انہوں نے بھی کہا ہوگا، ان کے چونکہ مرشد تھے. لیکن میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں نظام الدین کا ہے، اور میں واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا. دیر از اے ہول اسٹوری بیہائنڈ دیٹ. اس کے پیچھے جو نظام الدین نے کہا کہ روٹی جو ہے وہ روٹی نہیں ملے گی تو بندہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اب یقین کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈکشنری ترجمان القرآن میں ناظم الحتیب ان لوگوں نے کہا فارسی میں ہر چیز ثابت و واضح و دانست شدے و اطمینان قلب ان کے چیزی کے تعلق کردہ موافق واقعی باشد. ہر چیز جو ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے اور سمجھی جا سکے، اور انسان کو اطمینان ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یقین. علمی کے ہمراہ شک نہ باشد، وہ علم جس میں شک نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو، وہ بھی یقین ہے. یہ جوزجانی نے کہا ہے
علم از روی تحقیق محقق و براستی بے درستی آشکارا و اعتقاد دریافت، ایسا علم جس پہ آپ یقین کر کے اعتقاد کر سکتے ہیں. ان علی یقین من ہو، یہ بھی پرانی جو ڈکشنریاں ہیں بصیرت کو بھی یقین کہتے ہیں، تصدیق قطعی پکا یقین کے بعد تشکیک متزلزل نہ شود، جس کو شک و شبہ جو ہے متزلزل نہ کر سکے، آپ کو کوئی شخص اس میں شک نہ ڈال سکے. یقین چیزی اس کے زائل نہ شود بے تشکیک مشکک و شک آنس کے مسافی تربت. کہتے ہیں کہ اب اس کے کہتے ہیں الٹا جو ہے وہ ظن ہے، جو میں نے کہا ہے، اور پھر گمان ہے، اور یقین کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علی جری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بہت بڑا عالم ہے اور اسکالر ہے نا، اس کو علم الیقین آ جائے گا، اور حق الیقین صرف صاحب دل بندے کو آئے گا. اور حق الیقین یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے خدا کے اوپر ایمان لے آئیں، اور جنت اور دوزخ پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اور حضرت کا یہ خیال ہے، حضرت علی اجویری کا، کہ آپ کی موت میں بھی جب آپ مرو گے تو آپ کا یہ یقین زائل نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد وہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جن پہ آپ کا ایمان ہوگا، حتیٰ کہ آپ ادھر پہنچ جائیں گے. وہ اس کو یقین کہتے ہیں کشف المحجوب. یہ تصوف کی سب سے امپورٹنٹ فلاسفیکل بک ہے. اور یہ میں آج اشعار میں نے اکٹھے تو کیے تھے مختلف شعراء کے فارسی کے، کہ وہ یقین کے معنی کیا کرتے ہیں. حضرت اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کشف المحجوب ہے اس میں اتنا کچھ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کہ اس کے خلاصہ کر کے اب اقبال کے اشعار میں، چونکہ ہم علامہ اقبال کو پڑھا رہے ہیں، میں زیادہ نہیں، اب میں بتاتا ہوں کہ یقین کو اقبال نے کہاں کہاں استعمال کیا. سب سے امپورٹنٹ جو یقین کو استعمال کیا ہے وہ حادثہ کربلا میں کیا ہے. اگر حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی صداقت پہ، اپنی مقصدیت پہ یقین نہ ہوتا تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ وڈ ہیو مووڈ ٹو کربلا. اس کو اقبال کہتے ہیں عقل را سرمایہ از بیم و شک است. عقل کا سرمایہ خوف اور شک سے ہے، اور شک ٹوٹل الٹ ہے یقین کے. بیم اور شک، ظن اور تخمین. اور عشق را عزم و یقین لا ینفک است. عشق کے لیے عزم اور یقین لا ینفک ہے. لا ینفک میں جو توڑا نہیں جا سکتا. عشق اٹل تعلق ہے یقین کے ساتھ، اور یقین آئے گا پھر عزم بھی آ جائے گا، حوصلہ بھی آ جائے گا، ہمت بھی آ جائے گی. ان کند، اقبال کہتے ہیں کہ ان کند تعمیر تا ویران کند. عقل تعمیر کرتی ہے کہ ویران کرے. ان کند ویران کے آباد ان کند. عشق ویران کرتا ہے تاکہ اس کے اوپر بلڈنگ کو گرا دیتا ہے، تاکہ اس کے اوپر دوبارہ ریکنسٹرکشن کی جا سکے. فرماتے ہیں عقل چن باد است ارزاں در جہان. عقل جو ہے ہوا کی طرح اس دنیا میں بڑی ارزاں ہے، سستی ہے. عشق کم یاب و بہائی گران. عشق کامیاب ہے، کم ملتا ہے، اور اس کی قیمت بہا کہتے ہیں قیمت کو، گلوری کو بھی، گراں مہنگی ہے. عشق بڑا مہنگا ہے، اس کے لیے خون دینا پڑتا ہے. اور عقل جو ہے وہ بڑی ہوا کی طرح ارزاں ہے. اور پھر اقبال ایک اور شعر میں پیام مشرق میں کہتے ہیں ہمایہ علم تا افتد بدامن. اب اقبال نے علم اور عشق کو یہاں وضاحت کی ہے. کہتے ہیں کہ علم کے لیے شک میں گرفتار ہونا پڑتا ہے. ڈاکٹر نادر ول بیئر می آؤٹ. سائنس میں پہلے شک کیا جاتا ہے، ڈاؤٹس، پھر ڈاؤٹ سے ہائپوتھیسس بنائی جاتی، پھر اس کو کنفرم کیا جاتا ہے. فلسفے بھی شک پہ بیس ہے نا، شک کرو پھر ڈسکشن شروع کر دو. علامہ کہتے ہیں کہ ہمایہ علم کی ہما تا افتد بدامت، تاکہ تمہارے دام میں آ جائے، تمہارے جان میں آ جائے. ہما کیا ہے؟ پچھلے اتوار کو میرے پاس ایک میرے دوست آئے، شہباز بیابانی، ون آف دی ویری گڈ اسکالرز آف اقبال، اور ہماری ایک بڑی ہی، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد عرفان بٹ سے بھی تشریف لے آئے ان کی موجودگی میں.
لیکن ان کے آنے سے پہلے اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی پرندوں کی، کیونکہ اس نے کتاب لکھی ہے شاہین در شعر اقبال، اقبال کے شعر میں شاہین. تو میں نے اسے کہا کہ جو برڈز ہیں نا، برڈز، ان کی امپورٹنس کیا ہے پرشین سائیکی میں، زورواسٹرین فلسفی میں اور قرآن میں اور اقبال کے ہاں. اور شاہین کا کانسیپٹ کیسے ڈیولپ ہے، رومی نے کیسے کیا، حافظ نے کیسے کیا، آپ کے یہاں کیسے آیا. اور پرشینز کے ہاں کچھ تو ایسے برڈز ہیں جو نظر آتے ہیں. شہباز اور شاہین ہیں، ایگل از دیئر، بلبل بھی ہے، طاؤس بھی ہے. کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. یہ سارے جو ہیں یہ پرشین ورسز سے آئے ہیں یہ ورڈز اردو میں، غالب کے ہاں بھی، اقبال کے ہاں بھی. اب طوطی کا بھی ذکر ہے، میں نے کیا، طوطی ہند امیر خسرو کہتے ہیں. کبک کا بھی ذکر ہے، یہ جو چکور ہوتی ہے، کبک اور ماہ کا تعلق. بے شمار پرندوں کا ذکر ہے فارسی میں، لیکن کچھ ایسے پرندوں کا ذکر ہے جو ہے ہی نہیں. سی مرغ، جس کا چہرہ چیتے جیسا ہے، اس کو کہتے ہیں سی مرغ جو ہے وہ ایک روحانیت کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جس کا ذکر ہمیں فرید الدین عطار کی کتاب منطق الطیر سے ملتا ہے. اور منطق الطیر میں تمام برڈ جو ہیں ان کا بادشاہ جو ہے وہ سی مرغ ہے. اور سی مرغ اصل میں وہ روح ہے جو خدا کے ساتھ لنک کرتی ہے. اور یہ فراوشی کا کانسیپٹ ہے زورواسٹرین میں، اس پہ نہیں جانا چاہتا. پھر ان کا کانسیپٹ ہے ایک ایسا برڈ جو نظر ہی نہیں آتا، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا غالب. جی بیٹے. سر یہ جو برڈ ہے شاہین، یہ ریئل ہے یا امیجنری ہے؟ نہیں، یہ تو ایگل ہے نا، یہ تو ہے نا، یہ جو ریئل ہے نا. اچھا اب میں بتا رہا تھا جی، فینکس نہیں ہوتا یہ برڈ؟ سی مرغ کو کا بعض اوقات سی مرغ کو فینکس کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن فینکس میرے خیال کے مطابق وہ ہے ویسٹرن فلسفی کا ایک ایسا برڈ جس کا اس کے ساتھ سملیرٹی ضرور ہے، بٹ ناٹ ایگزیکٹلی دی سیم. کیونکہ میں بعض اوقات ٹرمینالوجی، جب پرشین ٹرمینالوجی کے لیے انگلش ڈکشنری پہ جاتا ہوں، میں نے پڑھا تھا فینکس کو اور ان کی کریکٹرسٹکس کو، تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، پھر مجھے منطق الطیر پڑھنا آسان نہیں رہتا. ہما ایک ایسا برڈ ہے جو جس کے بارے میں یہ ہے کہ آسمانوں پہ ہے، اٹ سم ٹائم ڈسینڈس، جس کے اوپر سایہ افغن ہو جائے وہ بادشاہ ہو جائے. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہما جو ہے وہ ہڈیاں کھاتا ہے، ہڈیاں، جسم کے بونز. زورواسٹرین جو ساری انسان کی کنزمپشن تو بونز کی آتے تھے نا فضا سے، گدھ اور یہ سارے. تو کہتے ہیں گدھ تو گوشت کھاتا ہے، تو ہما جو ہے کہ ہڈیاں کھا جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا کسی. اور نظیری جیسے شاعر نے کہا ہے کہ تم استخوان سزد ہمت ہمائی را، کہ ہما کی ہمت ہے کہ وہ ہڈیوں کا لقمہ لے لیتا ہے. ایران کی جو نیشنل ایئر لائن ہے اس کو بھی ہما کہتے ہیں، ٹھیک، اسی کانسیپٹ سے. لیکن ہما کو جب ہم بادشاہت کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو اٹ بیکم موسٹ ویلیوبل برڈ ان دیئر مائتھالوجی. اب اقبال کہتے ہیں ہمایہ علم، علم کی ہما تا افتد بدامت، تاکہ تیرے جال میں آ جائے. اب علم کا ہما جب اقبال نے کہا ہے تو ایک تو کہا علم کی بہت سی ہائپوتھیسز ہیں، اصلیت ہے بھی نہیں ہے، ہڈیاں بھی کھاتا ہے علم، بادشاہت بھی دیتا ہے، کنفیوژن بھی ہیں. اور کہتے ہیں اگر علم سیکھنا ہے، ہمائے علم کو اپنے جال میں ڈالنا ہے، یقین کم کن، یقین کم کر، گرفتار شکی باش، شک میں گرفتار ہو جا. اچھا اب مسئلہ یہ ہوا ہے، ہمایہ علم تا افتد بدام، یقین کم کن، گرفتار شکی باش، علم کی ہما کو اپنے جال میں لانے کے لیے یقین کم کرو اور شک میں مبتلا ہو جاؤ. اقبال کہہ رہے ہیں
لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ عمل خواہی یقین را پخت تر کن، اگر عمل چاہتا ہے تو پھر یقین کو پختہ کر لے. اور یقین کیسے پختہ ہوگا؟ اب ہمت تھوڑی سی سنبھال کے، تھوڑی سی اگلا مصرع جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا میں بم شیل ہے. یکی جوئیو یکی بینو یکی باش، ایک کو ڈھونڈ اسی خدائے واحد کو، ایک کو دیکھ اور ایک ہو جا. اب کچھ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اقبال وحدت الوجود میں چلے گئے. میں اس لیے ان چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں کو، کہ آپ لوگوں کا اقبال کا جو کانسیپٹ ہے ینگسٹرز کا، آج ماشاءاللہ نئے بھی لوگ آئے ہیں، بڑا سمپل ہے، ٹھیک. لیکن اقبال کو میں آہستہ آہستہ پڑھاتے اس لیول پہ لے آیا ہوں اپنے کچھ ساتھیوں کو، کہ ناؤ آئی ایم، دل کی بات میں کر رہا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمل کے راستہ اختیار کرنا ہے تو یقین کو پختہ کرو، اور یقین کے ساتھ پھر توحید کی طرف. یہ جو لفظ ہے یکی باش، توحید وجودی غالب والی، وہ اس پہ میں نہیں جاتا ابھی. تو ایک ہو جاؤ، اور یہ ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے ایک فسا لا الہ الا اللہ. یہ بہار ہو کے یقین جو ہے نا لا الہ الا اللہ ہے، ایک ون کانسیپٹ. کیونکہ میں تھوڑا سا سینسر لگا رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ یکی جوئی، ایک کو تلاش کرو، جستجو ڈھونڈو، ایک ہی کو دیکھو، اور یکی باش، اور ایک ہو جا. نہیں، بس یہاں پہ ڈاؤٹ آتا ہے، اس کے اندر ہو جاؤ، اس کے باہر ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہو جاؤ، کٹھے ہو جاؤ. آپ اس کو آپ رہنے تھوڑا سا نا، میں اس کو اس چیز کو تھوڑا سا میں آج سپریس بھی کر رہا، کیونکہ جب وحدت الوجود پہ ڈاکٹر اسرار نے خطبہ دیا تو انہوں نے کہا میرا اس پہ ایمان ہے، میں یقین کرتا ہوں. میں اس نتیجے میں پہنچ گیا تھا 67 میں، لیکن ساتھ کا یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ میں ڈرتے اس کو بیان کر رہا ہوں. اور اینڈ پہ ڈاکٹر اسرار نے تاریخی بات کر دی جو بڑی اچھی تھی، کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک. اور انہوں نے یہ کہا کہ اقبال جو ہیں وہ وحدت الوجود کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اقبال جو ہیں مجدد الافسانی کی ماڈرن شکل ہیں، ایگزیکٹلی وہی ہیں، انہوں نے وہی کام کیا ہے. لیکن مجدد الافسانی بھی اپنی زندگی کے آخری حصے میں وحدت الوجود کے قائل ہو گئے تھے، اور اقبال بھی، اور حوالہ دیا انہوں نے یوسف سلیم چشتی کا. اور چشتی صاحب جو تھے وہ ادھر رہتے تھے کرشن نگر، اور ان کے قریبی تھے ڈاکٹر اسرار کے، کراچی میں بھی رہے. میری جب زیارت ہوئی ہے ان کی یوسف سلیم چشتی کی، ڈاکٹر اسرار نے بلایا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے. میں بہت ساری بحثوں کو میں سمیٹ رہا ہوں، نئے لوگ ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے علم اور ایک ہے عمل. علم جو شک جو ہے وہ علم بڑھاتا ہے، اور علم بنیاد اس کی، علم کی بنیاد شک پہ ہے، اور عمل کی بنیاد یقین پہ ہے. اور یقین جو ہے وہ تب آتا ہے جب آپ کو توحید آ جائے. توحید کا وہ کانسیپٹ ہے کہ اس کو لوگوں نے بڑا کنفیوز کیا ہے. معتزلہ نے کہا ہے کہ ہم اہل توحید ہیں، اور باقی اللہ کا بیڑا غرق، اللہ معاف کرے، اس کے اللہ کے کانسیپٹ کا بیڑا غرق کر دیا. ساتھ یہ کہا ہے کہ خدا جو ہے اسے دنیا کو پیدا کر کے ریٹائر ہو گیا، باقی آپ ہی ہو رہا ہے. معتزلہ نے بھی اپنے آپ کو اہل توحید کہا، اور دروز نے بھی اپنے آپ کو اہل توحید کہا. اہل حدیثوں نے بھی اہل توحید کہا، اور اس سے بڑھ کے جو اہل توحید کہا جس نے، وہ اسماعیلی تھے. جب ملتان پہ محمود غزنوی نے قبضہ کر لیا اور کرامتہ کے سینٹر کو، اسماعیلیوں کے سینٹر کو ڈیمالش کیا، تو خط آیا تھا ان کے امام کا سندھ میں کہ موحدین سندھ مشرکین غزنوی کے خلاف متحد ہو جائیں.
انہوں نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا. ملتان میں ایک مندر تھا ہندوؤں کا بہت بڑا، اس مندر میں گولڈ ہی گولڈ تھا. اتنا گولڈ تھا ملتان میں کہ مسعودی نے، جو بہت بڑی ہمارے جغرافی کے رائٹر ہیں، انہوں نے ملتان کو مدینہ الذہب کہا ہے، دا سٹی آف دی گولڈ. مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ملتان میں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گولڈ جو آتا تھا، ہندو مذہب میں ایک بڑی اچھی چیز ہے پنڈت کے لیے کہ عورتیں خود بخود اپنا زیور اتار کے بتوں پہ پھینک دیتی اور پنڈت اکٹھا کرتے رہتے. سم عورت ان کا ریلیجین اس طرح ڈیزائنڈ ہے کہ سارے کا سارا آپ کا سونا ادھر چلا جاتا ہے. پنڈت کھا جاتے تھے، لڑتے بھی تھے آپس میں. مسلمانوں نے اتنا کیا کہ وہ گولڈ کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اسٹیٹ بینک بنایا، ہندوؤں کو اس کا ڈائریکٹر بنایا، حساب کتاب رکھا، تو پنڈتوں کو ویری ہائی پے رکھ دی. آپ تنخواہیں لیں، آپس میں نہ لڑیں، پیسے کا حساب رکھیں، جو بچے گا وہ زائرین کی خدمت کے لیے ہاسٹل بنائیں گے، باقی ہم آپ کو جو ہے نا مندروں کی تزئین و آرائش پہ خرچ کمیٹی بنا لیں. اچھا، اب سنیوں نے یہ جو کام کیا ہے اس کے دو بیسس تھے. ایک اس کی بیس یہ تھی کہ مسلمان جو تھا وہ کفار کے مذہبی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو ہمارا دینی عقیدہ ہو گیا. دوسرا ان کا یہ تھا کہ چونکہ ملتان واز اے بارڈر سٹی، مسلمان سلطنت کا آخری شہر تھا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مندروں کی وجہ سے ہندو اس پہ حملہ آور نہیں ہوں گے. ود دس دے ول گیٹ دی پروٹیکشن، یہاں بیٹھے رہیں گے. اب مرے کو مارے شاہ مدار ادھر سے اسماعیلی آ گئے، انہوں نے پہلے ہندوؤں کو مارا کہ یہ تو مشرکین ہے نا کفار، اس کے بعد سنیوں کو مارا. سنیوں کو کہا کہ تم جو شرک کے پیٹرن ہو، تو تمہارے ناک کے نیچے شرک ہو رہا ہے اور اس کو تم جو آرگنائز کر رہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم مشرکین ہو، کیونکہ تم لوگ خدا کی صفات پہ یقین رکھتے. خدا کی ذات اور صفات پہ بھی میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اقبال نے بھی کہا ہے، کوئی ابلیس ہی کہتا ہے صفات حق سے جدا یا عین ذات. ٹھیک، یہ ابلیس کہہ رہے ہیں، اس میں پھنساؤ مسلمان. اور آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں گے ابن مریم کی صفات. اور پہلے میں کہا ہے کہ بڑے خوبصورت انداز سے کہ ہیں صفات ذات حق سے جدا یہ عین ذات. اور پھر یہ کہا ہے اس کے بارے میں کہ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، بعد میں کہا ہے اور یہاں پہ کہا ہے کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے، ہیں صفات حق سے جدا یہ عین ذات. تو مسلمان جب عقیدے کو چھوڑ کے فلسفے میں پڑھتا ہے تو پھر وہ یہ پڑھ جاتا ہے کہ قرآن کے لفظ اصل ہیں، اللہ نے بھیجے تھے، یہ بعد میں بنے ہیں، حادث ہے کہ یہ قدیم ہے. وہ دیکھیں نا، معتزلہ کا پکا عقیدہ تھا مخلوق، اور اب بھی ہیں لوگ جو مانتے ہیں جی مخلوق ہے. اور پتہ کیا کہتے ہیں، میں تو خیر بڑا پڑھا ہوا ہے نا فلسفہ، یہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کن کہہ کے آواز لگائی تھی ہوا میں اور قرآن بن گیا تھا، لفظ بن کے نیچے اترا. کیونکہ ان کے یہ ہے مخلوق کا کانسیپٹ، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. دس از انفارچونیٹلی دس از، اور یہ فضول بحث ہے جو اب بھی جاری ہے. عمان میں جو حکمران طبقہ ہے، آبادیہ جو ان کا ہے خارجیوں کا، وہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے. پوچھ لیں ان سے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، بڑے بڑے مفتی ہیں ان کے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق بھی ٹھیک ہے، حضرت عمر بھی ٹھیک ہے، حضرت عثمان تو تھے ہی واجب القتل، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت علی پہلے ٹھیک ہوتے تھے بعد میں خراب. These are the concepts which are still there. اور they are ruling class. میجارٹی ان کی شافی ہیں، میجارٹی سنی ہے، لیکن جو رول ہے امام ہے. اور ان کا جو یہ تو خیر سیکولر قسم کا تھا نا، یہ تو مر گیا قابوس، اس کا باپ تو ان کا امام تھا. یہ سارے ائمہ تھے جو آپ اندازہ نہیں کر سکے کہ سیاسی بحثوں پہ چلے جائیں
کہ یہ ائمہ کفر جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھے ہیں اور کس طرح شیطان جو ہے انسان کو برگلاتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں یہ ہے شک جو آپ کو علم کے اور اس رستے میں ڈالتا ہے، عمل جو ہے پھر وہ توحید پہ آ جاتا ہے. اچھا اب کیا کہتے ہیں، ازن آبی کے دورمن لالک عورت ساتگینی دے، کفے خاک مرا ساکی بے باد فرودینی دے. ازن آبی اس شراب سے کہ جو وہ پانی جو میرے اندر لالے اگانا شروع کر دے، بو دے میرے جسم کے اندر، گل و لالا کے پھول، ٹیولپس، اس شراب سے مجھے ایک ساتگین، ایک بڑا سا کپ بھر کے دے دے کہ میرے اندر گل و لالا جو ہیں فصلیں، میں گلستان ہو جاؤں. آگے چل کے کہتے ہیں کفے خاک کی مراسا کی بے باد فرودینی دے، ایسا کی میری مٹی کی مٹھی کو فرودین کی ہوا دے دے. اب پچھلا پورا لیکچر ہی میں نے خطبہ دیا ہی فرودین پہ، سمجھ لگی؟ میں اس لیے کہتا ہوں، زائد سمجھتا ہے میری بات کو، کہ انفارچونیٹلی جب اقبال کی شرح کی گئی ہے فارسی سے اردو میں، اس میں بے شمار لوگوں نے اس لیے غلطی کی ہے کہ وہ پرشین کی ڈیپتھ تک نہیں گئے، ٹرمینالوجی کی. اور اقبال کو فرودین کا لفظ اتنا اچھا لگتا ہے تو وہ تو قبر پہ ان کے لکھا ہوا ہے، دمے مرو صفت باد فروردین کردن، گیا ہو رہو ز سرشکم جو یاسمین کردن. پہلا بہار کا مہینہ جس سے نوروز شروع ہوتا ہے فروردین، پرانی روحیں بزرگوں کی کٹھی ہو کے روح کی شکل میں انسان کے اندر وہ فروتا فراوشی روح کی شکل. اقبال کہتے ہیں میرے تمام بزرگوں کی جو روحانیت ہے اس کا تسلسل جو بہار کی فضا کا باعث بنتا ہے، مجھے وہ ہوا عطا کر. اور اپنی قبر پہ جو ان کے لکھا غزل جو لکھ دی گئی کہ میری سانس کو اللہ تعالیٰ نے فرودین کے ہوا کا اثر عطا کر دیا اور میری آنسوؤں سے اس گھاس میں گل و لالا اگا دی ہیں، یاسمین اگا دی ہیں. گیا ہو راز سرشکم چو یاسمین کرنا. یہ ہے اصل اقبال. اصل گھر کنار آئی بہار مند ندرنگ خزانے مند ندرنگے بہار ورنے آئی فرودین افسردہ تر گرد. اقبال تو بار بار فرودین کا ذکر کرتا ہے. فرودین کا وہ مہینہ جو 21 یا 22 مارچ کو شروع ہوتا ہے، جس کا پہلا دن نوروز ہوتا ہے. ہم جشن بہارا مناتے ہیں. نوروز میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مٹھائی آ گئی، کہا دیے جی نوروز کی مٹھائی آپ بھی کھا لیں، یہ حلوہ ہے، عید ہے. حضور نے دیکھا، مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کی عید ہے، آپ کو اللہ نے عید الفطر دی، عید الاضحیٰ دی، اپنی طرف آؤ. لیکن وہ عید ختم نہیں ہو سکی. اٹ از دیئر لانگیسٹ سروائیونگ فیسٹیول. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا، حضور نے بھی دیکھا، جمشید نے بھی دیکھا، چل رہا ہے فیسٹیول. دس از ہاؤ دی تھنگز آر. فرودین از دا فرسٹ ڈے آف دی، اور ان کے ہر مہینے کے 19ویں دن کو بھی فرودین کہتے ہیں. فرودین کا جشن ہوتا ہے زورویسٹرینز کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں. اور فرودین یشت، ان کی پوری ایک عبادت دعا کی ہے فرودین کی، جو دعا مانگتے. Until and unless you understand فرودین، جو آپ اس کو تو I'm sorry میں اس پہ زیادہ جا رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ زمین آئی کے خردم در فرنگ اندیش تاریک است، سفر ورزیدہ خود را نگاہ راہ بھی نہیں دے. اقبال کہتے ہیں زمین آئی اس سرائی سے کہ خردم در فرنگ، جس میں سے شراب ڈال کے میں نے انگلستان میں پی تھی. ازن زمین آئی مئی نو، شراب کی سرائی، مئی شراب، نا اس کی ڈنڈی جو سرائی کی ہوتی، اس مئی نا سے جس میں میں نے کہ خردم در فرنگ، جو میں نے فرنگ میں پی تھی، اندیش تاریک است، میرے سوچیں تاریک ہو گئی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سفر ورزیدہ ہے خود را،
اس بندے کو جس نے اپنی ذات میں سفر کر لیا ہے، ورزیدن ورزش بھی اس سے نکلا ہے پریکٹیکلی، جو میں پریکٹیکل سفر کر کے اپنے اندر آ گیا ہوں، سفر ورزیدہ خود رہا، اپنے اندر سفر کی ورزش کرنے والے کو نگاہ راہ بھی نہیں دے، وہ نگاہ دے جو رستے کو دیکھ سکے۔ بیا اقبال و جامی از خمستان خودی درکش کہ تو از مئی خانہ یا مغرب ز خود بیگانے میں آئی، اے اقبال آ اور خودی کے مٹکوں سے، جہاں مٹکے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ایک شراب کا جام پی لے خودی کا، کہ تو میں خانہ مغرب سے اپنے آپ سے بیگانہ ہو کے آ رہا ہے۔ اب اقبال نے یہ نہیں کہ ادھر پی ہے، نعوذ باللہ سے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے، مقصد ان کا یہ ہے کہ جو مے فرنگ ہے، انگریزوں کی شراب، انگریزوں کا علم، انٹاکسیکیٹنگ، جو آپ کو اپنے آپ سے نکال لیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس نے میرے دن کو تاریک کر کے رکھ دیا زندگی کو، اب میں نے اپنی ذات میں سفر کر لیا ہے، اے خدا مجھے ایسی نگاہ عطا کر میں راستے کو دیکھ سکوں، آگے بڑھ سکوں۔ ہی وانٹیڈ ٹو شیڈ وہ علم طاغوتی جو انگلستان کے کہتے ہیں میرے پہ جو بھی اثرات ہیں اللہ ان سے مجھے دور ہٹا کے مجھے نگاہ راہ بین دے۔ اب آگے چل کے فرماتے ہیں چخص از موج ہر بادی کے می آیز جا رفتم دل من از گمان ہا در خروش آمد یقینی دے۔ یقین پہ میں نے آپ کو لانا تھا۔ خس کا مطلب کیا ہے؟ گھاس پھوس۔ فرماتے ہیں چخص از موج ہر بادی، جو ہر ہوا کی لہر سے، کہ می آیت زجا، جو اپنی جگہ سے اڑ رہی ہوتی ہے گھاس، زجا رفتم، میں بھی اڑ گیا تھا۔ میری مثال بھی خس و خشاک کی تھی، جب ہوا تیز چلی تو میں بھی اپنی جگہ سے اڑ گیا تھا۔ دل من از گمان ہا در خروش آمد، میرا دل بھی وہم و گمان سے خروش میں آ گیا، جوش و خروش میں۔ یقینی دے، مجھے یقین عطا کر دے۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں بھی وہم و گمان کا، تشکیک کا شکار رہا ہوں، مجھ پہ بھی حجاب تھا، اے اللہ مجھ کو یقین عطا کر۔ اب اس غزل کو میں مزید آگے نہیں لے کے جاتا، اگر ان کی غزلوں کو دیکھیں تو ان کی ہر غزل کے ساتھ یقین کا لفظ آتا ہے۔ عزم مارا بے یقین پخت ترک ساز کے ماں اندرین مار کے بھی خیل و صفا آمد آئیم، ہمارے عزم کو پختہ یقین عطا کر دے کہ ہم اس مارکے کے اندر لاؤ لشکر اور فوج کے بغیر آ گئے ہیں۔ عزم تو ہے، پلے کچھ نہیں، اے اللہ یقین عطا کر دے کہ ہم اس میں فال کر دیں۔ اب یہ کہتے ہیں اقبال، ایک اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ یقین کیا ہے۔ یہ جمال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا کی جب زیارت ہوتی ہے اقبال کو، تو کیا کہتے ہیں آپ نے؟ در ضمیر ملت گیتی شکن دیدام آویز سے دین و وطن۔ در ضمیر ملت، اس قوم کے ضمیر کے اندر، اس کی ہڈن فیکلٹیز میں، جو گیتی شکن، گیتی دنیا، زمین کو توڑ دینے والی تھی، مسلمان، وہ ملت جو دنیا کو توڑ توڑ کے رکھ دیتی تھی، آج کیا ہو گیا ہے؟ دیدام، میں نے دیکھا ہے، آویز سے دین و وطن، کہ اس کے اندر دین اور وطن کی کشمکش لگ گئی ہے۔ مصری جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ ٹرکس جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عربوں نے کہا، شریف مکہ نے، کہ ہم عرب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت کے۔ یہ ترک جو ہیں ان کو، ایرانیوں نے کہا ہمارا وطن کے ساتھ تعلق ہے، اور اقبال نے کہا ایرانیوں کے بارے میں، با وطن پائی وستو از خود در گسست دل بے رستم دازو از ہے در گذشت۔ وطن کے ساتھ اپنے آپ کو توڑ دیا اور اپنی ذات سے اپنا تعلق توڑ دیا، رستم کے ساتھ تعلق توڑ دیا، علی حیدر سے تعلق توڑ دیا۔ یہ بات اقبال سے کہتے ہیں اس امت کے اندر اب وطن اور دین کی کشمکش۔ انڈیا کے اندر وطن کی سب سے بڑی تبلیغ جس نے کی، اس کا نام تھا ابو الکلام آزاد اور حسین احمد مدنی۔ اور حسین احمد مدنی کو اتنی چھوٹی شخصیت نہیں تھے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات مسلمانوں نے ہند پہ اثر رکھتی تھی، اس کو اگر نگیٹ کیا ہے تو اقبال نے کیا، اور اقبال جیسی شخصیت ہی کر سکتی تھی، کسی اور کے بس میں نہیں تھا
اس کو اقبال نے کہا کہ سرود برسر ممبر کے اوپر بیٹھ کے گیت گا رہا ہے کہ ملت از وطن است، کہ قوم کا تعلق وطن کے ساتھ ہے، کہ بے خبر ز مقام محمد عربی است، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے یہ کتنا بے خبر ہے جو ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں. یہ کس کو کہہ رہے ہیں اقبال؟ مطلب اتنا بڑا مولوی امام دیوبند میں بیٹھا ہوا اقبال. مجھے کسی نے کہا سر یہ دیوبند میں نہیں، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں کہا تھا یہ کہ ملت کا تعلق جو ہے وطن کے ساتھ. میں نے کہا جتنے مرضی کیا تھے انہیں، لیکن میری تصحیح کی انڈیا میں کہ گل صحیح کہہ رہے ہو، پر کیا ہوتے سی ممبر پہ بیٹھ کے گیت گا رہا ہے کہ ملت از وطن است، کہ ملت کا تعلق جو ہے وطن سے ہے، یہ بے خبر ز مقام محمد عربی، محمد عربی کے مقام سے کتنا بے خبر ہے. بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہم اوست اگر بے او نہ رسیدی تمام بول حابیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاؤ ان تک کہ سارا دین ادھر ہے، وہاں نہ پہنچے پھر ابو جہل تمہیں اور ابو لہب کے ساتھی ہو جاؤ گے. اقبال کہتے ہیں کہ دیدام آوید سے دین و وطن، میں نے دین اور وطن کی کشمکش دیکھی ہے. روح تن مردہ ذوف یقین، ان کے جسم کے اندر در تن، جسم کے اندر روح جو ہے مردہ ہو گئی ہے یقین کی کمزوری کی وجہ سے. ان مسلمانوں کے اندر یقین رہا ہی نہیں، جو میں ابھی تک بحث کر رہا تھا. اور نا امید از قوت دین مبین، اسی وجہ سے جب یقین نہیں رہا تو دین مبین کی قوت سے وہ نا امید ہو گئے ہیں. اور کون کون ہے؟ ترک و ایران و عرب مست فرنگ، ہر کسی را در گلو شست فرنگ. ترک، ایرانی اور عرب فرنگیوں کی چال میں مست ہو گئے ہیں. وہ وطن کی بات کر رہے ہیں، نیشنلزم کی. اور شست کہتے ہیں جو جس کے نشانہ لگایا جائے، جیسے بیٹھ کے اب نشانہ میری شست پہ آ گیا ہے، ٹارگٹ. تو کہتے ہیں یہ تینوں قومیں جو ہیں ان کے گلے جو ہیں وہ فرنگی کی شست پہ ہیں. مشرق از سلطانی مغرب خراب، اشتراک از دین و ملت بردتاب. مشرق جو ہے وہ مغرب کی سلطانی کی وجہ سے خراب اور برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اور اب دین اور ملت کی جو اتحاد تھا اس کے اثرات ماند پڑنے لگ گئے. اقبال اس چیز کو رو رہی. اور اقبال کہتے ہیں کہ وائی من از خویشتن اندر حجاب، از فرات زندگی نہ خورد خواب. وائی من، مجھ پہ افسوس ہے، لعنت ہے. از خویشتن، اپنے آپ سے اندر حجاب، میں حجاب میں ہوں. اور میں نے حجاب کے معنی آپ کو بیان کر دی آتے جب آئے ہیں کشف المحجوب کے ضمن میں. میں نے کہا وہ پردہ ہے جو حقیقت اور انسان کے درمیان پڑ جاتا ہے، اور حجاب اکبر بھی ہوتا ہے، حجاب اصغر بھی ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں میں اپنے آپ سے حجاب میں آ گیا ہوں. اور فرماتے ہیں از فرات زندگی نہ خورتے آب، میں نے زندگی کے فرات سے پانی نہیں پیا. دریا فرات ہے نا، اس کے کنارے سلمان فارسی کا کٹیا تھی، جہاں انہوں نے کہا جا کے پانی پیا. تو اقبال کا اشارہ ادھر ہے. وائی من از بیخ و بن بر کندائی، از مقام خویش دور افکندائی. مجھ پہ افسوس کہ میں اپنی جڑ اور اپنے تنے سے، اپنی جڑ اور اپنے اصل سے کٹا ہوا ہوں. بر کندن، نوچ کے مجھے کاٹ دیا گیا ہے. از مقام خویش دور افکندائی، اور اپنے مقام سے میں دور جا گرا ہوں. محکمی یہ ما از یقین محکم است، محکمی ہا از یقین محکم است. وائی من شوق یقینم بینم است. یہ جو محکمی ہوتی ہے، استحکام ہوتا ہے، وہ یقین محکم کے باعث ہوتا ہے. اور مجھ پہ افسوس کہ میری شاخ، یقین کی شاخ جو ہے اس میں کوئی نمی نہیں رہی. درمن نیروی اللہ نیس، سجدہ شایان اندرگاہ نیس. میرے اندر اللہ کی طاقت نہیں رہی، اور میرا سجدہ جو ہے اس درگاہ کے قابل ہے، بے یقینی کی وجہ سے. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اور اس میں کہتے ہیں بال جبریل میں، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. یہ اردو میں کہہ رہے ہیں، فارسی میں نہیں کہہ رہے، لیکن کیا فارسی میں رہے ہیں، کتاب اردو کی ہے. یقین کیا ہے؟ خلیل اللہ کی طرح آگ کے اندر کود جانا.
یقین اللہ کے اندر مست ہو جانا، خود گزینی اور اپنے آپ میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر دینا، چن لینا، گزیدہ، یو سلیکٹ یور سیلف، یو اڈاپٹ یور سیلف. سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. بے یقینی جو ہے غلامی سے بھی بری ہے. پھر کہتے ہیں یہ پیران کلیسا و حرم اے وائے مجبوری، صلہ ان کی قدو کاوش کا ہے سینوں کی بے نوری. یقین پیدا کر ہے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اور پھر فرماتے ہیں کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری. حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری. وہ اپنے حسن کی مستی سے ہے مجبور، میری آنکھوں کی بینائی میں ہے اسباب مستوری. کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں ورنہ نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیموری. فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر، میسر میر و سلطان کو نہیں شاہین کافوری. اب جو ہے یہ نیکسٹ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. آج ہم ساری اقبال کی میں نے 2 ہی رباعیاں پڑھائی ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج میں نے اپنے شاگردوں کو یقین اور حجاب اور خود گزینی، خود شناسی، خود داری اور مستی، یہ میں نے آپ کو بتا دی. اور یہ ویری ویری امپورٹنٹ. اور مجھے آج لگ یہ رہا ہے کہ آج اقبال کا میں نے نئے لوگوں کو بڑی کنسنٹریٹڈ ڈوز دے دی ہے. اتنی کنسنٹریٹڈ نہیں ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ ایک میں آسان کر کے بیان کرتا ہوتا ہوں. انشاءاللہ آپ آتے رہیں، آسان ہی ہوگا اگلے بدھ کو. بٹ دس از ہاؤ اقبال تھنکس.